اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 18A کے پہلے حصے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے گزشتہ اسباق سے چند سوالات ترجمہ کیجئے۔ یوم، دنوں، دن، فیصلہ، مالک، ABCD۔ جی، یوم کے معنی دن۔ وسواس کا معنی بتائیے۔ پیچھے ہٹنے والا، وسوسہ، وسوسہ ڈالنے والا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ABCD۔ جی، وسوسہ ڈالنے والا۔ جزاک اللہ خیر۔ انزلناہ کا معنی بتائیے۔ اس نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا اسے، آپ نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا۔ ABCD۔ انزلناہ، اس نے نازل کیا اسے، انزلنا، ہم نے۔ آج کا سبق جو ہے اس میں ہم نے فعل امر جو شروع کیا تھا گرامر کا وہ پورا کر لیا ہے۔ اب ہم فاعل، مفعول اور فعل جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم آج کے سبق میں تقریباً 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں، اور الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں 40,000 بار سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ مقصد نزول قرآن، اصل میں قرآن کے نازل کرنے کا اللہ کا مقصد جو ہے وہ اس کے آیات میں تدبر کرنا اور سنتے وقت، تلاوت کرتے وقت اس کے قرآن کے جو ہے معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے قرآن کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ کوئی اندھی حقیقت کی بات نہیں ہے، اس پر ہم ابھی ثابت کرتے ہیں۔ مثلا یہ انسانی کلام کا ترجمہ ہے 4 الفاظ کا، کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب یہ حالانکہ 4 الفاظ ہیں، اس شاعر نے ان کو اس ترتیب سے جوڑ دیا کہ اس کا ترجمہ کرتے جائیں، آپ تھک جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا سے کیا بن گیا۔ تو آپ نے قرآن کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن نہیں پڑھا۔ مثلا اقبال کا کلام ہے قرآن تو صرف عربی قرآن ہے، یعنی جو عربی سمجھ سکتا ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کا جو ہے ثواب نہیں ہے یا ترجمہ کی قدر کم ہوتی ہے۔ ترجمہ ہمیں جو ہے اصل میں ایک پل کا کام دیتا ہے جس سے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عربی آیات کا خاص اثر یہ ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں جو کہ نورانی وولٹیج ہیں جو دل کو چیر کر اتر جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآنی آیت کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور لا لیے، قد بے شک، تحقیق، البتہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، یہ جو ہے وہ ٹیبل سے آیا ہے، یسر کے ٹیبل سے، القرآن، قرآن کو، الف لام آ گیا لہذا یہ اسم کو ظاہر کر رہا ہے، اور قرآن، للذکر 2 حروف ہیں، لی اور ذکر جو ہے لفظ ہے، لذکر ذکر کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بے شک جو ہے قرآن پاک کو جو ہے آسان کیا ہے ذکر کرنے کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ابھی ہم دیکھیں گے۔ یسرنا آسان کیا، نہ ہم نے، اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے یسر، آسانی، اسی سے یہ یسرنا نکلا ہے، اور اس کا مخالف ہوتا ہے اسر، مشکل۔ یہ ہم جو ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسر یعنی غربت، مشکل۔ یسر اور یسرنا، یسرنا ہم نے کیا، القرآن بہت پڑھا جانے والا،
یعنی اب تو غیر مسلم جو ہے وہ بھی دنیا میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ذکر کرنے کے لیے ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے یاد کرنا، دوسرا ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ تو ذکر کے لیے یعنی آسان کس لیے ہے؟ حفظ کرنے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فتوے دینے، احکامات نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے میں ہی نماز کو سمجھ لیں تو تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ جو ہے وہ آسانی سے سیکھ جاتے ہیں، یعنی کتنا آسان ہے۔ تو آئیے غور و مطالعے کے ساتھ جو ہے اس کے اسباق لیتے ہیں آیت مبارکہ کے۔ عمل سے شکر ادا کریں اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ جلد سے جلد جو ہے پورا قرآن سیکھیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن جو ہے مشکل ہے تو کہیے کہ اللہ کا اعلان جو ہے اس کے خلاف بات ہے، آسان ہے کیونکہ خود بخود تو نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی، کیوں جو چل کر آتا ہے تو اللہ پاک جو اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، اور جب آپ سیکھنے کے ارادے سے مشقت اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں۔ خود کے لیے آسان کیسے کریں؟ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اور اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیاں، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، اور تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے انہیں استعمال کر سکیں۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ایک بار ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ گفتہ آپ نے انمیوٹ کر لیا، چلیے آپ کر دیجیے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا آسان کیا ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ یسرنا کے معنی بتائیے، یہ آسان بنایا گیا ہے، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، کچھ سب نے بنایا آسان؟ ABCD جی ہم نے بنایا آسان۔ ذکر کے دو معنی ہیں، سبق لینا اور یاد کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا، ABCD۔ یاد کرنا۔ چلیے اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں، بلکہ آیت نہیں، یہ تو حدیث ہے جو کہ بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم دو لفظ ہیں، خیر اور کم کا جو ہے وہ ضمائر جو ہے وہ ضمیر اس کے ساتھ ملا ہے، خیر بہتر، کم تم میں سے بہترین ہے کون؟ من وہ جو تعلم سیکھے قرآن کو، اور علامہ سکھائے وہ اسے۔ یہاں دیکھیں ترتیب کیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے جو حدیث مبارک میں آیا ہے، ترتیب کیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سیکھنے کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ سیکھے بغیر آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو کوئی کام نہ آتا ہو، آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، آپ دوسرے کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پہلی چیز کیا ہے؟ تعلم القرآن، یعنی قرآن کا علم حاصل کریں، وہ علمہ اور پھر اسے سکھائیں کہ دوسروں کو۔ تو آئیے اس کے لفظی معنی لیتے ہیں۔ خیر معنی بہترین، اچھا، کم معنی تم میں سے، خیر کم تم میں سے بہترین۔ من کے دو معنی ہیں، ایک ہے کون، یہ ہم نے ایک سوال پڑھا تھا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ قبر میں بھی سوال آئے گا، اس کا جواب اچھی طرح جواب آنا چاہیے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، اللہ ہے۔ اور دوسرے معنی من کے ہوتے ہیں جو کہ معنی ہم نے لیے تھے، خیرکم من تعلم القرآن، یہ اسی جو ہے حدیث کے اندر جو ہے من کے معنی جو ہم نے لیے۔ تعلم سیکھا، علامہ سکھایا۔ ایک لفظ ہوتا ہے عین لام میم، علمہ، علمہ اس نے جانا، اس نے جانا، اس نے پہچانا۔ جب اس کے ساتھ یہ عین لام پہ ایک اضافہ ہو جاتا ہے علامہ، تو علامہ کے معنی ہوتا ہے سکھایا۔ تعلمہ یعنی تعلیم، سیکھا، اور علامہ سکھایا، علامہ سکھایا، اور تا کا جب اضافہ کر دیتے ہیں تو اس کے معنی ہے سیکھا۔ تو یہ جو ہے ہمیں
اس کے معنی آنے چاہیے علمہ، اور سکھایا کس کو؟ اس کو سے مراد ہے قرآن پاک۔ تو یہ دیکھیے پہلے تعلیم پھر جو ہے علم، یعنی پہلے آپ تعلیم حاصل کریں، سیکھیں، پھر دوسروں کو سکھائیں۔ آئیے اس حدیث مبارک کے جو اسباق لیتے ہیں۔ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین قرآن کی ہے۔ پہلے دیکھیے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، یعنی سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے، اور 10 سیکنڈ میں 2 نام آپ سوچئے یا لکھیے جنہیں آپ جو ہے سکھانا شروع کریں گے۔ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اہل خانہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی کوئی ہو سکتے ہیں، اور کوئی جاننے والے بھی۔ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے۔ نیت اور پوری کوشش کیجئے، اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس حدیث مبارک کا ترجمہ کر دیں۔ کون کرنا چاہے گا؟ جی۔ خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے، من جو تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ کیا بات ہے، یعنی اس سے بہتر کام ہو ہی نہیں سکتا کہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں۔ خیرکم کا مطلب ہے سب سے بہترین لوگ، ان سب میں سب سے بہترین، ہم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے بہترین، ڈی تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر۔ وَعَلَّمَهُ کے معنی بتائیے، اور سکھاتا ہے اسے، اور جانتا ہے اسے، اور پڑھتا ہے اسے، اور سیکھتا ہے اسے۔ علم القرآن کا ترجمہ کیجیے۔ سکھاتا ہے قرآن، سیکھتا ہے قرآن، پڑھتا ہے قرآن، جانتا ہے قرآن۔ ABCD۔ سیکھتا ہے قرآن، سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرنا، سیکھنا۔ قرآن سیکھنے کا مطلب ہے ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے۔ کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا، کیسے غور کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، چاروں ہی جواب صحیح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قرآن۔ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے، اسے پھیلا کر، اس پر عمل کر کے، اس کی وضاحت کر کے، اس کی تلاوت کر کے۔ ABCD۔ یس، چاروں صحیح۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے سنتا ہے، سیکھتا ہے قرآن اور تلاوت کرتا ہے اس کی، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے، سیکھتا ہے قرآن اور غور کرتا ہے اس پر۔ ABCD۔ آئیے یہ ایک اور حدیث مبارک ہے، اسے دیتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما بے شک، انما اصل میں 2 لفظ انا اور ما سے مل کے بنتا ہے، لیکن جب اسے انما کی شکل میں لیتے ہیں تو یہ ایک ہی لفظ کنسیڈر ہوتا ہے، اور اسے محنت کے بس صرف الاعمال، اعمال کی جمع ہے۔ الف لام آ گیا، جس نے بتا دیا یہ اسم ہے اور جمع ہے، یعنی اعمال کو بس کیا ہے، بالنیات، بھی جو ہے یہ جر ہے، اور نیات نیت کی جمع ہے، تو لہذا بالنیات یعنی نیتوں پر ہے۔ بے شک اعمال جو ہیں وہ تو نیتوں کے ساتھ ہیں، یا نیتوں میں ہے، یا نیتوں پر ہے۔ یہ 4 لفظ ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ان، اس کے معنی ہوتا ہے اگر، جیسے انشاءاللہ، اور ایک ہوتا ہے ان، اس کے معنی ہوتا ہے ان کے، تو انشاء اگر، اور انا کے معنی ہوتا ہے ساتھ، بے شک، یعنی اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انا کے معنی بے شک۔ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسری کو نہیں جائے گا۔ تو آئیے
اسے یاد رکھیں، انما کی معنی بس، اور یاد کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ مثال کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، عمل جو ہے اس کا واحد ہے، اعمال جو ہے اس کی جمع ہے. اسی طرح نیت یہ جو ہے واحد ہے، نیات جو ہے جمع ہے. یہ جو نیات ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی مؤنث پتہ ہے. چلا تے کے کیسے نیچے پتہ؟ زیر. آخر میں نہیں، تے کے نیچے زیر والی بات نہیں ہے. اس کی دو نشانی ہیں. نمبر ایک دیکھیں الف تا آ رہا ہے، یہ مؤنث میں آخر میں جو ہوتا ہے الف تا جو آتا ہے وہ جمع کی صیغہ. دوسرا یہ واحد آپ کے سامنے میں نے جب ظاہر کر دیا کہ نیت یہ گولتے آگے یہ واحد ہے، تو یہ جو ہے مؤنث ہے تو اس کی جمع بھی مؤنث ہوگا. تو یہ گولتے واحد میں اور الف تا جو ہے یہ جمع میں علامات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ مؤنث کا جو ہے لفظ ہے. آئیے اس حدیث مبارک جو ہے اسباق لیتے ہیں. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور وہ ہوگا جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کی عبادت بھی برباد. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو دکھاوے کے لیے کیا جائے. مثلا دودھ کے گلاس میں اگر گندگی کا ایک قطرہ آ جائے تو کتنی گھن لگتی ہے، کوئی اسے پینا پسند نہیں کرتا. اللہ جل شانہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ جو ہے سمد ہے، وہ احد ہے، ان کو کسی چیز کی حاجت ضرورت نہیں. تو ایسی کوئی بھی عبادت جس میں شرک یا کفر کا ایک ذرہ بھی شامل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے اور اسے جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سکھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے حسب معمول اس حدیث پاک کا کوئی ترجمہ کر دے. انما الاعمال بالنیات. جی ناہید، سسٹر ناہید، چلیے آپ کرا دیجیے. انما کا مطلب ہے اعمال، انما کا مطلب ہے بس، اور انما الاعمال کا مطلب ہے اعمال تو بس، بنیاد کا مطلب ہے نیتوں پر ہیں. ہاں شاباش، جزاک اللہ خیر. انما کے معنی بتائیے. اگر بے شک صرف کے ABCD صرف یس یہ بس صرف یہ جو ہے دونوں معنی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا کی وجہ کیا ہے؟ غلط تلفظ، غلط تلاوت، صحیح تلاوت، بری نیت، اچھی نیت. ABCD بری نیت بری نیت کی وجہ سے. یہ دیکھیے وہ 4 الفاظ آگے. ایک ہے ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اگر. اسے ہم کس سے یاد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ سے. دوسرا لفظ ہوتا ہے انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اسے ہم یاد رکھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. تیسرا لفظ ہے انما کی معنی ہے صرف، اور اسے ہم یاد رکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات. تو لہٰذا یہ 3 لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں 2000 بلکہ 2300 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں. تو ان کو اگر آپ صرف یاد کر لیں تو آپ سمجھیں اتنے الفاظ کو آپ کو قرآن پاک کے آ گئے. تو آگے چلنے سے پہلے اگر سبق کے بارے میں کوئی ایک آدھ سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے. جی چلیے پھر آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس سبق نمبر 18 بھی گرامر کے حصے میں ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. اس سبق میں ہم جو ہے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ فعل، جعل، فتح، نصر اور خلق جو ہے یہ افعال، یہ اصل میں اسم ہے. ان اسم کو بنانا جو ہے وہ دیکھیں گے بنانے کے پہلے. اور PPI حسب معمول سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ
مل کر کیجیے. اس کا مطلب ہے اپنی تمام حصوں کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ کسی ایک کو یا زیادہ ساتھیوں کو ملا کے ان کے ساتھ لکھیں. اب تک ہم نے سیکھا یہ ایک ٹیبل جو ہمارا بنیادی ٹیبل ہے. ہم نے دیکھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. پھر امر اور نہیں میں ہم نے سیکھا افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کر. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ٹیبل. اب اس ٹیبل کو مکمل کرنے کے لیے 3 چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ہم نے سیکھنی ہے. تو یہ دیکھیں فعل کے 4 اہم نمونے ہم نے دیکھے. فتح یفتح افتح، دوسرا تھا نصر ینصر انصر، تیسرا تھا ضرب یضرب اضرب، اور چوتھا کیا تھا؟ چوتھا کون سا تھا بھائی؟ سامعہ یسمعو اسمع. بالکل سامعہ یسمعو. تو یہ آپ نے 4 ابواب QC1 میں 4 ہیں ٹوٹل. تو یہ ویسے 6 ہیں. اس میں کروما اور حاسبہ جو ہے وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. QC1 میں یہ 4 ہے تو اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں 4 ابواب جو ہے 4 اہم نمونے. ان کا فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ فتح یفتح افتح، ان میں دیکھیں فتح ماضی، یفتح مضارع، دونوں میں درمیان والے پہ زبر آ رہا ہے. نصرہ ینصرو دیکھیں نصرہ جو ہے ماضی اور ینصرو جو ہے مضارع. مضارع میں یہاں پہ درمیان والے پہ پیش آ گیا جو اس کو ان دونوں سے فرق کرتا ہے. ضربہ یضرب میں دیکھیں یہ درمیان والے میں مضارع میں زیر آ گیا جو ان باقیوں سے اس کو مختلف کر دیتا ہے. سامعہ یسمع میں دیکھیں ماضی میں جو ہے درمیان والے حرف پہ زیر آ گیا. تو یہ اس طریقے سے یہ 4 ترتیب بنی. ایک یہ سامعہ کی جو ماضی میں فرق کرتا ہے، اور 3 یہ جو کہ مضارع میں کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ 4 جو ہے بہت ہیں. آئیے سوال دیکھتے چند. سمع آیات اللہ کے معنی بتائے. اس نے سنا اللہ کی آیتیں، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں، وہ سنے گا اللہ کی آیتیں. میں سنتا ہوں اللہ کی آیات ABCD. جی یسمعو یسمعو اللہ کی آیتیں، وہ سنتا اللہ کی آیتیں یا وہ سنے گا اللہ کی آیتیں. اللہ شہید کا ترجمہ کیجئے. اللہ گواہ ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ قادر ہے. ABCD. اللہ شہید. اللہ گواہ. جی الذین یجعلون کا مطلب ہے ایک سے زائد جو آپ کا مقصد کیجئے. جو لوگ بنائیں گے، جنہوں نے بنایا، جو لوگ بناتے ہیں وہ سب بناتے ہیں. ABCD. A اور C. جو لوگ بناتے ہیں ہم بنائیں گے. جی جمع کا سے. تو آج کا سبق جیسا میں نے بتایا تھا، اب ایک گہرا لمبا سانس لیں، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں. اب یہ دیکھیں ہم کیسے جو ہے فاعل، مفعول اور فعل بناتے ہیں. ہمارے پاس یہ 3 جو ہے حروف ثلاثی مجرد تھے، فا این لا، فا این لا. اسی سے ہم نے جو ہے وہ جب تینوں پہ زبر دیا تو کیا بنا تھا؟ فعلا، ماضی کا زبر. جب ہم نے یہاں جو ہے یا کا اضافہ کیا اور یہاں پہ پیش لگا تو یہ کیا بن گیا تھا؟ یفعلو، مضارع بن گیا تھا. پھر ہم نے اس کے شروع میں جو ہے حمزہ کو وصل لگایا اور اسے سکون دیا تو یہ کیا بن گیا تھا؟ افعل، یعنی امر بن گیا. اور جب ہم نے یہاں پہ لا لگایا اور یہاں پہ تا لگایا تو یہ کیا بنا تھا؟ لا تفعل. تو یہ جو ہے نہیں بن گیا. اب تک یہ ہم 4 چیزیں سیکھ چکے ہیں. آج 5ویں چیز سیکھنے چلے، توجہ رہے. دیکھیں اس میں کیا اضافہ ہوا ہے. فا کے بعد الف کا اضافہ کیا، درمیان والے کلمے کے نیچے زیر لگایا، آخری کلمے پہ 2 پیش لگائے. تو یہ کیا لفظ بن گیا؟ فاعلن، یعنی فاعلن کرنے والا. یہ اسم ہے. اب تک ہم جو ہے
فعل بنا رہے تھے، فعل ماضی، مضارع، امر نہیں، وہ سب فعل تھے. آج ہم نے کیا شروع کر دیا؟ اسم بنانا شروع کیا. فے این لام میں ہم نے کیا کیا؟ الف کا اضافہ کیا، دوسرے کلمے این کے نیچے زیر دی، آخری کلمے پہ دو پیش یعنی تنوین لگائی، تو یہ کیا بن گیا؟ فاعلن. یعنی اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تنوین کو ساکن کر کے کہہ دیتے ہیں جلدی میں فاعل. یعنی فاعل کیا اصل میں کیا ہے؟ فاعلن لفظ ہے. یہ دیکھیے فاعلن. آئیے اس سے ملائیں. فاعل کرنے والا، جاعل بنانے والا، فاتح کھولنے والا، سامع سننے والا، ناصر مدد کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، دارب مارنے والا، خالق پیدا کرنے والا، اور عالم بنانے. یہ دیکھیں سب کے کیا ہے؟ پہلے کلمے کے بعد الف کا اضافہ ہوا ہے، سب کے نیچے جو ہے دوسرے کلمے کے نیچے زیر لگ گئی، اور آخر میں یہ تنوین ہے جو یہاں میں نے نہیں ظاہر کی، یہ ہے فاعل، فاتح، ناصر، عابد، خالق، جاعل، سامع، ذاکر، دارب، عالم. یہ اس طرح بنتی ہے. چلیے اب اس کے مفعول بناتے ہیں، دیکھیں مفعول کیسے بنتا ہے. وہی ہمارے پاس تین الفاظ ہیں، فا این لام. کیا تبدیلی آئی؟ فا کے آگے میم زبر لگائیے، اسے کہتے ہیں میم کا منہ. میم کا منہ یعنی میم کسرہ، میم کسرہ یا منہ لگایا، اور عین کے بعد واو جزم کے ساتھ لگایا. پہلے حرف پہ جو ہے کیا ہے؟ جزم، دوسرے پر پیش، اور آخری پہ تنوین. پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ فا کے بعد الف لگایا تھا، عین کے نیچے زیر دی تھی، آخر میں تنوین. اب کیا کیا ہے؟ فا سے پہلے میم کا منہ لگایا زبر کے ساتھ، درمیان والے پہ پیش لگا دیا کلمے پہ، اور اس کے بعد واو کا اضافہ. یہ کیا بن گیا؟ مفعول. جلدی میں ہم اسے کہتے ہیں، بولتے ہیں مفعول، لیکن اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ مفعول. مفعول کا مطلب ہے اس کا دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر بھی ہو سکتے ہیں. مفعول، مفعولن، مفعولن ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مفعول بناتے ہیں. آئیے مفعول کی مثالیں لیتے ہیں. مفعول جس پر اثر پڑا، مجہول جس کو بنایا گیا، مفتوح جس کو کھولا گیا، مسموع جس کو سنا گیا، منصور جس کی مدد کی گئی، مذکور جس کا ذکر کیا گیا، جس کو یاد کیا گیا، معبود جس کی عبادت کی گئی، مضروب جس کو مارا گیا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، معلوم جس کو جانا. یہ اصل میں سارے جو تنوین کے ساتھ ہیں. مفعول، مفتوح، منصور، معبود، مخلوق، معجود، مسموع، مذکور، مضروب، معلوم. لیکن عربی کا طریقہ یہ ہے کہ آخری لفظ کا جو یہ حرکت یا آواز ہوتی ہے اس کو ساکن کر کے بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں مفعول، مفتوح، منصور، معبود، مخلوق، مجرول، مسموع، مذکور، مضروب، معلوم. دیکھیں سب میں کیا ہے؟ میم زبر کا جو ہے یعنی میم کا منہ لگا، دوسرے کلمے کو ساکن کیا، اور جو ہے یہ جو عین کا کلمہ تھا اس نے پیش دی، اس کے بعد واو کا اضافہ کیا، اور آخری پہ جو ہے کیا ہے؟ دو پیش لگا. تو اس طریقے سے کیا ہے؟ یہ مفعول بنتا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں فعل کیسے بنتا ہے. فعل تو سب سے آسان ہے، امتحان نہ دو فعل ہو جاتا ہے. فے عین لام جو ہے تین لفظ ہیں. فے کے نیچے زیر دیا، درمیان والے کلمے پہ جزر لگائی، اور آخر میں تنوین لگا دی، تو یہ فعل بن گیا. یہ سب سے آسان ہے، مطلب اس میں کوئی الف واو وغیرہ یا جو ہے میم وغیرہ نہیں لگانا پڑا. صرف فے پہ زبر ہوتا تھا، ہم نے زیر کر دیا. یہاں عین پہ زبر ہوتا تھا، جزم کر دیا. لام پہ زبر ہوتا تھا، یہ تنوین کر دی. تو کیا ہوا؟ فعل. اور جلدی میں ہم کیسے لکھتے ہیں؟ بولتے ہیں فعل، فعل کہہ دیں، لیکن اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ فعل. تو آج ہم نے یہ تینوں بنانا سیکھ لیے کہ فاعل کیسے بنتا ہے، الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جو ہے آخر میں تنوین، اور درمیان والے پہ فاعل زیر لگا کے. مفعول کیسے بنتا ہے؟ میم کا جو ہے سرا لگاتے ہیں، پہلے حرف کو جزم دیتے ہیں،
دوسرے کو پیش دیتے ہیں، واو لگاتے ہیں آخر پہ تنوین، تو کیا بن جاتا ہے؟ مفعول۔ فعل کیسے بنتا ہے؟ پہلے کلمے کے نیچے زیر دیتے ہیں، درمیان والے پہ جزم دیتے ہیں، آخر میں تنوین، تو فعل۔ آئیے فعل کی مثالیں لیتے ہیں۔ فعل کرنا، جعل بنانا، سمع سننا، فتح کھولنا، نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، خلق پیدا کرنا، ذکر یاد کرنا، علم جاننا، عبادت عبادت۔ اصل میں یہ سب کے اوپر تنوین ہے۔ فعل، سمع، نصر، خلق، علم، جعل، فتح، ضرب، ذکر، عبادت۔ لیکن عربی قاعدے کے تحت آخری لفظ کو سکون دے کے یا ساکن شو کر کے پڑھتے ہیں۔ فعل، سمع، نصر، خلق، علم، جعل، فتح، ضرب، ذکر، عبادت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں فاعل، کرنے والا۔ اصل میں اس پہ دو پیش ہوتے ہیں۔ فاعلن، یہ دیکھیں دو زبر کے ساتھ، اس کے معنی بھی یہی ہے، کرنے والا، لیکن یہ مفعولی حالت ہے اس کی۔ فاعلن یہ بھی کرنے والا ہے، لیکن کیا ہے؟ کسی تعلق کے ساتھ ہے۔ الفاعل، اس کا جب یہ نکرہ تھا، معرفہ بنائیں گے، الف لام لگائیں گے تو یہ تنوین جو ہے اڑ جائے گی، یہ سنگل پیش رہے گا، الفاعل۔ اس کی جب معرفہ بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الفاعلہ، دو زبر جو ہے ایک زیر میں، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ الفاعلی۔ تو لہٰذا یہ ہمارے پاس فاعلہ سے کیا ہوا؟ ہم نے فاعل، مفعول، فعل، یعنی فاعل، مفعول، فعل آج بنانا سیکھ لیا۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ فاعل کرنے والا، اس کی علامت یہ ہوتی ہے، مفعول جس پہ اثر ہو یہ، اور فعل کرنا۔ تو آپ میں سے کوئی جو ہے اسے دہرا دے ایک دفعہ، چلیے جی۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ ہاں جی، کوئی اور بھی دہرائے؟ جی شگفتہ آپ دہرا دیجئے۔ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ دیکھیں اب ہم اس کا پورا ٹیبل بنا کے دکھاتے ہیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یہ کیا تھا؟ کون سا زمانہ تھا؟ ماضی۔ ماضی، گزر گیا، ماضی گزر گیا، یہ وہ زمانہ۔ اگلا دیکھیں، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے بھائی؟ مضارع۔ مضارع، یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ ماضی تھا، گزر گیا۔ اب اگلا دیکھیں، افعل کر، افعلو کرو، یہ امر ہے۔ لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ چار جو ہے افعال ہم نے اس سے ٹیبل سے نکالے، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ٹھیک، اب آج ہم نے اس میں ایک اور چیز سیکھ لی، کیا؟ فاتح مفعول فعل، فاتح فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر ہوا، فعل کرنا۔ اب یہ جو تین ہیں، فاعل، مفعول، فعل، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اور جبکہ یہ جو فعلا یا فعلو، افعل، یہ کیا تھے؟ فعل تھے، یعنی ورب تھے۔ تو یہ 6 چابیاں آپ کی بنتی ہیں، فعلا ماضی کی، یفعلو مضارع کی، افعل امر اور نہیں کے لیے، اور فاعل، مفعول، فعل، یہ جو ہے 3 اسم کون سے بنتے ہیں؟ یہ فاعل، مفعول، فعل کی چابیاں بنتی ہیں۔ ہر ٹیبل جو آپ کو یہاں سکھایا جائے گا QC1 میں، یا جو ہے آگے آپ QC1 کے بعد جتنی کلاسیں کریں گے ان سب میں یہ اسی طرح ٹیبل بنا کریں گے، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اور جو ہے فاعل، مفعول، فعل، اور ان کی 6 چابیاں جو ہے یہ آپ کا فارمولا ہوگا۔ ماضی کی چابی، اس سے آپ ماضی کا ٹیبل بنائیں گے، مضارع کی چابی، اس سے مضارع کا ٹیبل بنائیں گے، امر کی چابی، اس سے امر اور نہیں کا ٹیبل بنائیں گے، فاعل، مفعول، فعل، یہ آپ یاد کریں۔
تو آئیے آگے چلنے سے پہلے یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے، اسے کوئی دہرا دے. یس، کون دہرانا چاہے گا؟ جی چلے ناہید، سسٹر ناہید آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ ایک بار دہرا دیجئے پورا ٹیبل. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل 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 کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا فعل. جزاک اللہ خیرہ. چلیے اب آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ فعلا جو تھا اس سے ہم نے فاعل بنایا، آج مفعول بنایا، فعل بنایا. کیسے بنایا یہ پیچھے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں. اب اس کے سوال جواب لیتے ہیں. حل انت فاعل، کیا جواب ہوگا؟ نعم انا نعم انا فاعل. انا فاعل. انت جو ہے ہمیشہ آنا کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ نعم انا فاعل. حل انتم فاعلون، نعم نحن فاعلون. نعم نحن فاعلون. انتم جو ہے وہ نحن کی طرف لوٹتا ہے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. آئیے اس کے سوال جلد دیتے ہیں. وَهُمْ فَاعِلُونَ کا ترجمہ کیجئے. اور ان لوگوں نے کیا، اور تم سب کرنے والے ہو، اور وہ سب کرنے والے، اور ہم سب کرنے والے. اے بی سی ڈی. سی وہ اور سب وہ سب کرنے وہ والے. سب کرنا. جواب دیجئے. حل انتم فاعلون، نام آنا فاعلون، نام آنا فاعلون، نام نحن فاعل، نام نحن فاعلون. اے بی سی ڈی. ڈی جی نعم انا. جی انتم کا جواب نہ سے. تو آئیے اگلا جو ہے وہ ہم لیتے ہیں فعل فتح سے. فتح سے دیکھتے ہیں ہم کیسے بنتا ہے. فاتح کا کھولنے والا، اور مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. چلے اب آپ کی باری ہے، آپ لوگ دہرائیں گے. جی شگفتہ آپ نے نہیں کیا، دفعہ آپ دہرائیے. جی فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جی کوئی اور بھی ان کے علاوہ ایک کم از کم فاتح ایک. جی فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جزاک اللہ خیر برادر. چلیے آگے جاتے ہیں. دیکھیں یہ تھا فتح، فتح اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا. اس سے فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح یہ ہم نے کیا. تو اب اگلا ہم دیکھتے ہیں اس کے سوال جو حل انت فاتح. نعم انا کیا فاتح. جواب؟ نعم نعم انا انت کا جواب انا میں ہو جائے گا. نعم انا فاتح. حل المسجد مفتوح، حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ حل المسجد مفتوح. نعم مسجد. نعم مسجد المفتوح. مسجد مفتوح. یہ یاد رکھیں سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو سوال کے اندر الفاظ ہوتے ہیں. المسجد آیا تھا، المسجد ہوگا. مفتوح تھا، مفتوح ہوگا. صرف حل کی بدلے میں نام یا لا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجیے. الکتاب مفتوح، کتاب کھولو، کتاب کھولنے والے، کتاب کھلی ہوئی ہے، کتاب کا کھولنا. اے بی سی ڈی. جی سی ٹھیک. کتاب جواب دیجیے. حل المسجد مفتوح، نعم المسجد مفتوح، نعم المسجد مفتوحات، نعم المساجد مفتوحات، نعم المساجد مفتوح. اے بی سی ڈی. جی آئیے اگلا ابھی ہم لیتے ہیں جعلا. جعلا سے جو ہے یہ فعل تھا، اس نے بنایا. دیکھتے ہیں اس کے فاعل مفعول فعل کیسے بنیں گے. جاعل بنانے والا، مجرور جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جی اب آپ کی باری ہے. ہاں جی مسز اجاز آج آپ دہرا دیجیے. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جال بنانا. زبردست. ایک اور دہرا دے کوئی، کیونکہ ہر ٹیبل کم سے کم 2 بار دہرا. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا،
جعل بنانا. جزاک اللہ خیر. چلیے آگے چلتے ہیں. لہٰذا یہ تھا جعلا اس نے بنایا, اس سے ہم نے کیا بنایا تھا جاعل مجعول جعل. آئیے اس کے سوال جواب لیتے ہیں. حل انت جاعل, ہاں جی اس کا کیا جواب ہوگا؟ نام انا جائل. جعل کے معنی ہوتے بنانا, ہم نے تو کچھ نہیں بنایا نا, ہم نام میں بھی جواب دے سکتے ہیں. اگر نام میں دیں گے تو کیا جواب ہوگا؟ لا انا جائل. ہاں لا انا جائل. ہاں نام آنا جائلون اور نام حل انتم جائلون. ہاں جی کیا تم سب بنانے والے ہو؟ نحن جائل. نحن جائل. انتم کا جواب نحنون میں جائے گا. اگر یہ یاد پکا کر لیں, انتا آنا کے ساتھ بدلتے ہیں, انتم نحنون کے ساتھ. آئیے اس کے سوال جواب دیتے ہیں. جائل کا مطلب ہے اس نے بنایا, بنایا ہوا, بنانا, بنانے والا. اے بی سی ڈی بنانے والا. جواب دیجئے. حل انتم جائلون, نام آنا جائلون, نام نحن جائلون, نام نحن مجہولون, نام آنا جائلون. اے بی سی ڈی. بی. آئیے نصرہ کو جو ہے دیکھتے ہیں, اس کے جو ہے فاعل مفعول کیسے بنتے ہیں. یہ توجہ رکھیے گا اس میں تھوڑی سی. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. ہاں جی آپ میں سے کوئی اسے دہرائیں. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, ناصر مدد کرنا. ہاں کوئی اور بھی اس کو ایک بات دہرائے بھائی. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. جی مسز اجاز آپ بھی دہرا دیجیے اسی کو. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے نصرہ اس نے مدد کی, ماضی کا, اس سے ہم نے کیا بنایا ناصر منصور نصر. آئیے اس کے سوال دیکھتے ہیں. حل انت ناصر, کیا جواب ہوگا؟ نام انا ناصر. نام انا ناصر. انتا کا جواب آنا میں لے جائیں, باقی وہی ہے, حل کی جگہ نام آ گیا. حل انت منصور, نام انا منصور. ہاں نام یہاں انا اس نے منصور. تھوڑی سی ہوشیاری کی ہے. اب تک ہمیں جو ہے ایک واحد کے بعد جمع کا آیا کرتا تھا, ابھی واحد کے بعد ایک اور واحد لے آیا تاکہ آپ جلدی میں جو ہے جو. یہ تو میں چونکہ ایسا ایسا چلا رہا ہوں, ورنہ یہ تو ایک دم پورا آتا ہے تو آدمی جلدی میں یہی کہہ دیتا ہے جمع کا صیغہ دینا. نام آنا یاد رکھے, انتا آنا میں جائے. آئیے ترجمہ کیجئے. نصر اللہ, اللہ مدد کرتا, اللہ کا دین, اللہ کی مدد, اللہ کا حکم. اے بی سی ڈی. جی اللہ کی مدد. اللہ کی مدد. منصور کا معنی ہے جو مدد کرتا ہے, مدد کرنے والا, جس کی مدد کی گئی, مدد یا مدد کرنا. اے بی سی ڈی. جس کی مدد کی گئی. جی جواب دیجئے. حل ہم ناصرون, حل ہم ناصرون, نام ہم ناصرون, نام آنا ناصر, نام ہم ناصر, نام انتم ناصرون. اے بی سی ڈی. نام انا ناصر نہیں, نام نام ہم ناصرون, ہم ناصرون. یہ آپ کو میں اب تک سکھاتا آیا تھا. ہوا ہم کا جواب ہمیشہ ہوا ہم ہوتا ہے, چاہے وہ ماضی ہو, مضارع ہو, امر نہیں ہو, یا جو ہے یہ فاعل مفعول ہو. ہوا ہم ہی رہتے ہیں, وہ نہیں تبدیل. آئیے خلقہ سے جو ہے اس سے دیکھتے ہیں فاعل مفعول کیسے بنے گا. خلقہ سے ہوتے ہیں خالقن پیدا کرنے والا, مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا. تو آپ میں سے جی مسز اجاز آپ کا ہینڈ آپ نے ریز کیا ہوا ہے. چلیے پہلے آپ دہرا دیجیے باقی جی. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا. میں ختم ہو جاتا ہے چھوٹی بچے بڑی پٹی نہیں بل کر وہ پھر میں کسی نہیں سن کر کے گھر ہونا تو کہیں باہر ہونا. آج میں اسے ٹیبل کرانے لگتا ہوں. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا. ہاں چلے سسٹر ناہید آپ بھی ایک بار دہرا دیجیے. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا. شکریہ. چلیے
हल अंतुम मखलूकून, नाम आना मखलूक, नाम नाहनु मखलूक, नाम नाहनु मखलूकून, नाम हुम मखलूकून, ABCD। अंतुम आया है, बी हाँ अंतुम के लिए नाहनु आएगा और मखलूकून जमा का सीगा उसके साथ ही है। आइए कुछ चीजें देखते हैं। फाइल करने वाला, जाहिल बनाने वाला, नासिर मदद करने वाला, जाकिर जिक्र करने याद करने वाला, खालिक पैदा करने वाला, फातिह खोलने वाला, आबिद इबादत करने वाला, दारिब मारने वाला, सामे सुनने वाला, आलिम जानने वाला। चलिए आप में से कोई इन सबको दोहरा दे एक बार। चलिए सिस्टर शगुफ्ता आप दोहरा दीजिए पहले, अगला टेबल बाकी से। फाइल करने वाला, नासिर मदद करने वाला, खालिक पैदा करने वाला, आबिद इबादत करने वाला, सामी सुनने वाला, जाहिल बनाने वाला, जाकिर याद करने वाला, फातिह खोलने वाला, जारिब मारने वाला, आलिम जानने वाला। चलिए अगला टेबल लेते हैं, मफऊल। देखिए मफऊल जिस पर असर पड़ा, मजहूल जिस पर को जो है बनाया गया, मंसूर जिसकी मदद की गई, मज़कूर जिसको याद किया गया, मखलूक जिसको पैदा किया गया, मफ्तूह जिसको खोला गया, माबूद जिसकी इबादत की गई, मदबूह जिसको मारा गया, मसमून जिसको सुना गया, मालूम जिसको जाना गया। हाँ जी, इस पूरे टेबल को सिस्टर नाहिद आप दोहरा दीजिए एक दफा। मफऊल जिस पर असर पड़ा, मजऊल जिसको बनाया गया, मंसूर जिसकी मदद की गई, मस्कूर जिसको याद किया गया, मखलूक जिसको पैदा किया गया, मफतूह जिसको खोला गया, माबूद जिसकी इबादत की गई, मदरूब जिसको मारा गया, मसमूम जिसको सुना गया, मालूम जिसको जाना गया। जज़ाकल्लाह खैरा। अगला टेबल लेते हैं फेल का। फेल करना, जाल बनाना, नसब मदद करना, जिक्र याद करना, खल्क पैदा करना, फतह खोलना, इबादत करना, दरब मारना, सामे सुनना, इल्म जानना। ये असल में फेलुन, जालुन, नसरुन, जिक्रुन, खल्कुन, फतहुन, इबादतुन, दरबुन, समउन, इल्मुन थे, लेकिन हम बोलने में इनको साकिन करते हैं। चलिए आप में से अभी कौन दोहराएगा इसे? जी जी चलिए शगुफ्ता आप दोहरा दीजिए। फेल करना, जाल बनाना, नस्र मदद करना, जिक्र याद करना, खल्क पैदा करना, फतह खोलना, इबादत करना, दर्ब मारना, समय सुनना, इल्म बजानना। जज़ाकल्लाह खैर। आइए हम जो है अपने ये नई जो है मश्क को देखते हैं। आज जो है हम फेल मुदारे की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम जो है क्या माजी की प्रैक्टिस करते रहे। ये देखिए हमारे पास एक लफ्ज होता है यनसुरु। क्या मायने है यनसुरु के? मदद करता है या करेगा? मदद करता हाँ, करेगा। वो मदद करता है या करेगा। इसके साथ हमने हु को मिलाया तो ये क्या बन गया? यनसुरु। क्या मतलब हुआ? वो मदद करता है उसकी, करता है उसकी या करेगा उसकी। गुड। अब अगला लफ्ज है यनसुरूना। इसके मायने वो सब मदद करते हैं। इसके साथ हु का सीगा मिलाया तो ये बन गया यनसुरूहुम। इसका क्या तर्जुमा होगा? वो सब उसकी मदद करते हैं। तनसुरु, इसके क्या मायने है? तुम मदद करते हो या तुम मदद करोगे। और हु का सीगा आया तो ये हो गया तनसुरु हु, तुम उसकी मदद करते हो या करोगे। अनसुरु, मैं मदद करता हूँ या करूंगा। इसके साथ हु का सीगा मिलाया तो क्या बन गया? अनसुरु हु। अनसुरु हु, मैं मदद करता हूँ उसकी। अनसुरु ना, तुम सब मदद करते हो। हु का सीगा इसके साथ हमने मिलाया बन गया तनसुरु हु। तनसुरु हु, तुम सब उसकी मदद करते हो। अगला है ननसुरु। ननसुरु की मायने होता है हम मदद करते हैं, हम मदद करते हैं। उसके साथ हु को मिलाएं, क्या बन गया? ननसुरुहु। तर्जमा क्या होगा? तर्जमा करें जी। ननसुरुहु तर्जमा हम सब मदद करते हैं उसकी या करेंगे।
ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے اس کی. یہ ابھی آپ کو پتہ ہو گیا نا کہ یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم توڑتے ہیں. یہ جو ضمیر آخری ہوتی ہے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. جب علیحدہ کر دیتے ہیں تو ان کے دو ترجمے بنتے. ایک اس اپنے کا جو اس کے اندر فاعل ہے, اس میں جو ہے ہو ہے, اس میں ہم ہے, اس میں جو ہے انت ہے, اس میں آنا ہے, اس میں جو ہے انتم ہے, اس میں نحنو ہے. ایک تو ترجمہ اس کا, اور یہ ہو کا اپنا ترجمہ, یعنی دو ضمیریں ہوں گی. ایک ضمیر جو یہ فعل کے ساتھ ہے, ایک ضمیر جو اس کے ساتھ جوڑ گی. تو اس طرح یہ ڈبل ضمیر ہے. اگلا دیکھتے ہیں, ینصرو کے ساتھ ہم نے ہم کو ملا. ابھی تک تو ہو کی ہم نے پریکٹس کی تھی. تو یہ کیا بنے گا؟ ینصرو ہم. کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مدد کی ان سب کی. ویری گڈ. ینصرونا کے ساتھ ہم کو ملائیں تو یہ بنے گا ینصروہم. ہاں جی, اس کا ترجمہ کریں. ان سب نے مدد کی ان سب کی. تنصرو ہے, اس کے ساتھ ہم کا صیغہ ملا ہے, یہ بنے گا تنصروہم. کیا ترجمہ ہوگا؟ تم نے مدد کی ان سب کی. ہاں, تو نے مدد کی ان سب کی. انصر کے ساتھ ہم کا صیغہ ملا ہے, یہ بنے گا انصروہم. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے مدد کی ان سب کی. گڈ. تنصرون کے ساتھ ہم کا صیغہ ملایا, یہ بن گیا تنصرون. تم سب نے مدد کی ان کی. تم سب نے مدد کی ان کی. ننصرو کے ساتھ ہم کو ملایا, یہ بنا ننصرو. ہم سب نے مدد کی. ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے ان سب کی. یہ ہوگا نا کی جو ہم بول رہے تھے یہ غلط تھا. اصل میں یہ سارے مضارع ہیں. تم وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا ان کی, وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے ان کی, تو مدد کرتا ہے یا کرے گا ان کی, میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا ان کی, تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے ان کی, ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے ان کی. تو یہ یہاں پہ کوئی بھی ضمیر آ سکتی ہے. ہو آ جائے مثلا, تو ابھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہم. اب اگلی جو ہے اس میں جو ہے پھر اگلے دو سے ملائیں گے. آئیے یہ فعالہ جو ہے, اس سے جو ہے آپ اس کی امر نہیں بنائیے. جی فعالہ سے کیا ہوگا؟ امر نہیں, سوری فاعل نہیں, آئی ایم سوری, فاعل مفعول بنانا ہے. ہاں, فاعل مفعول اور فعل. فاعل مفعول فعل. جمع کے صیغے کون بنائے گا؟ یہ تو واحد ہے. فاعل اکیلا واحد ہے, مفعول اکیلا واحد ہے, فعل اکیلا ہے. اب فاعل کی جمع کیا ہوگا؟ واو نون لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ فاعلون. اور یا نون لگائیں گے تو فاعلین. یہ دیکھیں فاعلون فاعلین. مفعول جو ہے اس کے ساتھ جب ہم واو نون لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مفعولون اور مفعولین. اچھا اگلا دیکھیے فتح, اس کے بنائیے. فتح سے فاعل مفعول. فاتح مفتوح. اب اس کے جمع بنائیں. فاتح کی جمع کیا ہوگا؟ واو نون لگا دینا. فتحون فتحون فاتحون فاتحین اور فاتحین. اور مفتوح کی جمع بنائیں. مفتوحون مفتوحین. مفتوحین. اگلا ہے جالا. جالا کا بنائیں فاعل فعل مفعول. جالا سے جائل مجہول جال. نہیں, پہلے تو واحد اکیلے اکیلے بنائے نا. جمع ایک دم چھلانگ مت لگائیں, درمیان میں کھائی ہے گر جائیں گے. جالا جائل مجہول جال. اب جو جمع ہے, جائل کی جمع کیا ہوگا؟ جائلون اور یا نون لگاتے ہیں. جائلون جائلین. جائلون جائلین. اور مجہولون مجہولین. اگلا ہے, ہاں جی اگلا ناصرہ. ناصرہ سے بنائے فاعل مفعول. نصرہ ناصر منصور نصر. اب اس کی جو ہے ناصر کی جو ہے جمع بنائے. واو نون اور یا نون لگا کے ناصرون ناصرین. ناصرون ناصرین اور منصورون منصورون. ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے بنائے. فاعلون واو نون لگانے سے بنا اور یا نون لگانے سے فاعلین بنا. اسی طرح جو ہے فاتحون فاتحین, جائلون جائلین, ناصرون ناصر. اور مفعول کے ساتھ جو ہے کیا واو نون لگایا. مفعولون مفعولین, مفتوحون مفتوحین, مجہولون مجہولین, منصورون منصورین.
تو آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں. انی فاعل ذالکا کیا جواب ہوگا؟ اردو میں ترجمہ دیجیے. انی میں بے شک فاعل میں بنانے والا بنانے بے والا شک میں کرنے والا ہوں اس کو. وہ انتم فاعلون انتم آپ سب کرنے والے تم سب آپ سب کرنے والے ہاں. انت فاتح آپ کھولنے آپ آپ کھولنے والے ہیں. المسلمون منصورون. دیکھو المسلمون جمع آ گیا واو نون کے ساتھ، یعنی مسلمان جو ہیں منصورون منصور سے نکلا ہے. منصور واحد تھا تو یہ واو نون جمع ہو گیا تو کیا بن جائے گا؟ مسلمان مدد کرنے والے ہیں. مسلمانوں کی مدد کی گئی یا مسلمان مدد کیے گئے، کیونکہ یہ منصورون الکتاب و مفتون. الکتاب و کتابوں کے مفتون کھلی ہے، کتاب کھولی گئی کتاب کھولنے کھولی والی. گئی. کھولی گئی نہیں اچھا مفتون کھلی. کھلی. اچھا آپ سب کھولنے والے ہیں، اس کی عربی بنائی. انتم انتم فاتحون. فاتحون. مسجد کھلی ہے. المسجد مفتوح. مومن لوگ کرنے والے ہیں. المومنون فاعلون ہم سب مدد کیے گئے ہیں. نحنو منصورون وہ منصورون بنایا ہوا ہے. ذالکا مجہول. آئیے عربی میں جواب دیجیے. حل انت فاعلون کیا جواب ہوگا؟ نام انا فاعلون انا فاعلون. حل للمدرسہ تو مفتون. اب مسجد کی جگہ مدرسہ آ گیا تو کیا جواب ہوگا؟ نام مدرسۃ المدرسہ. حل انت ناصر. نام انا ناصرون نام انا ناصر. حل انتم جاہلون. نام نحن جاہلون جاہلون. حل للمسلمون منصورون. نام المنصور المسلمون کوئی منصورون. جواب نہیں رہے گا. نام المسلمون منصورون. تو آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی کو دعوت جب دیتے ہیں تو وہ آپ کو دعوت دینے کا انداز جو ہے وہ اگلے بندے کو متاثر کرتا ہے. اگر آپ مردہ وزارت میں کسی کہیں جی آئے کھانا کھا لیں بس ہو جائے گا تو وہ شخص جو ہے یہ ایسے کہے گا جس سے بہتر ہے میں بھوکا رہوں اور اس میں نہ. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اسے دعوت دیں نہیں جی آپ نے آنا ہے چلیے بڑی خوشی ہوگی اور آپ کی وجہ سے یہ ہے اور میں تو بڑی مدت سے ہمیں بڑی اللہ نے جو ہے موقع دیا آپ کو ہمارے پاس آنے کی. تو یہ اسی طرح جب آپ اپنے ذہن کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آئیں عربی سیکھیں. اگر کہ ہاں دیکھیں گے کل کر لیں گے تو دن کہتا ہے اچھا اس سے تو بہتر ہے پڑھے ہی نہ. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو پڑھنا ہے چاہے جو کچھ ہو جائے میں یہ بیٹھا ہوں اور قلم دعات پکڑی ہے لکھ رہا ہے لکھے جا رہا ہے تو وہ خود بخود چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور ذہن اس کو قبول کرتا ہے. تو لہٰذا علم کے لیے ہمیشہ محبت اور شوق کے ساتھ اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا. الحمدللہ آج کے اس سبق تک ہم نے جو ہے 222 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا ٹارگیٹ. تو آپ نے 7 ہوم ورک نہیں چھوڑنے ہیں. 2 تلاوت کے یعنی قرآن پاک جو ہے مذہب جو ہے اس سے دیکھ کر جو ہے 5 منٹ کے لیے پڑھنا اور 5 منٹ جو ہے زبانی جو آپ کو کچھ بھی قرآن پاک سے یاد ہے یا آپ نے کیا ہے اس کا دہرانا. اور دوسرا جو ہے آپ نے اپنی کتاب یہ جو ہے جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس سے جو ہے آپ نے کم از کم جو ہے وہ پڑھنا ہے 10-5 منٹ اور یاد کرنا ہے. پھر کورس کا ترجمہ آپ کو ملتا ہے آپ لینا چاہیں تو اسے 1 گھنٹے میں 20 جو ہے سبان جو ہے نا اس کا خلاصہ 1 گھنٹے میں ڈاکٹر عبدالعزیز کارڈ کیا ہوا وہ مل جائے. اپنے ساتھیوں سے اس کی باتیں کریں اور یاد رکھیں اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس کو نظر انداز مت کیجیے اور ربی ذکر کو کیجیے. اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے یہ دوسروں کو سکھانا بہت آسان ہے. یاد رکھیں جب تک آپ دوسروں کو نہیں سکھائیں گے آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ آج کی ہماری کلاس جو ہے اختتام پذیر ہوئی. اب آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ